اردو تعلیم چینل کی طرف سے سلام عقیدت۔ افسانوی ادب میں داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، ان پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غیر افسانوی ادب۔ غیر افسانوی ادب میں افسانوی ادب کے علاوہ تمام تحریریں، تمام طرح کی نثر شامل ہے، جیسا کہ خاکہ نگاری، سفر نامہ، سوانح عمری، آپ بیتی، انشائیہ، مضمون، طنز و مزاح وغیرہ۔ اس سبق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف، ابتدا، ارتقاء اور تعریفوں کے ساتھ، جبکہ دوسرے حصے میں ہم غیر افسانوی ادب میں کیا جانے والا کام زیر بحث لائیں گے۔ کون سی کتابیں کن مصنفین نے لکھی، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں وغیرہ۔ تو آئیے، یہ نہ صرف اردو سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلکہ پی ایم ایس، سی ایس ایس، پی سی ایس وغیرہ کی تیاری میں بھی بہت اہم ثابت ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں غیر افسانوی ادب ہے کیا۔ پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے سوانح عمری کیا ہے۔ سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں روداد، احوال یا کیفیت۔ چنانچہ سوانح عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت۔ سوانح نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے پوری طرح واقف ہو اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ ہو، یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا ہو کہ اس کا کوئی گوشہ مخفی نہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی قد آور اور عام سماجی و معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے وہ، جس میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ قدیم تذکروں میں کچھ شعراء کے مختصر حالات مل جاتے ہیں، تاہم اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ طور پر سوانح عمری لکھی۔ اس کا ہم اپنی اردو کی غیر افسانوی اصناف ادب کی ویڈیو نمبر 2 میں یہ کام بتائیں گے، کس نے کیا کام کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے آپ بیتی، اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان۔ آپ بیتی یا پھر اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق بنظر غیر لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی لکھنے والا اپنی ہی زندگی، اپنے حالات بقلم خود بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ بیتی محض مصنف کے ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے اس کے نقطہ نظر کی ترجمان بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آپ بیتی یادداشتوں اور حافظے کی مدد سے اخیر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا روز نامچہ یا ڈائری بھی ایک طرح کی آپ بیتی ہے، جس میں لکھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم بند کرتا ہے۔ یورپ کی بھی کم و بیش تمام زبانوں میں آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہی ہے۔ اردو میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں۔ اب اس صنف میں کس نے کیا کیا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے خاکہ۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں، اور خاکہ کھینچنا کے معنی ہیں کسی کی لفظی تصویر بنانا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ ایسی صنف نثر ہے جو مختصر ہونے کے باوجود کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔
جس طرح ناول اور افسانے میں بڑا فرق ہے کہ ناول میں تفصیل بیان کی جاتی ہے مگر افسانہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اسی طرح سوانح عمری اور خاکے میں یہ فرق ہے کہ سوانح عمری میں کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات پیش کیے جاتے ہیں، مگر خاکے میں بڑے اختصار کے ساتھ موٹے موٹے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک عمدہ خاکے کی خوبی یہ ہے کہ زیر قلم شخصیت کی وضاحت، تراش خراش، چال ڈھال، لباس، نشست و برخاست، طعام و قیام، پسند ناپسند بیان کرنے کے علاوہ اس کی عادات و ادوار اور کارہائے نمایاں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ شخصیت قاری کی نظروں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ خاکہ نگاری میں کس نے کیا کیا، یہ اگلی ویڈیو میں آگے آتا ہے۔ ہمارے پاس سفر نامہ۔ سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ عربی کی مثل مشہور ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے سیروا فی الارض، یعنی زمین کی سیر کرو۔ سفر نامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی غرض سے سفر و حضر کی روداد لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ یاد رکھیے، سفر نامہ شہروں شہروں اور ملکوں ملکوں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ ادبی نقطہ نظر سے کامیاب سفر نامہ وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی بیان کرے جو سفر کے دوران میں اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ اس ضمن میں مصنف تخیل سے بھی کام لے سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق کی مدد سے بھی حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ اردو میں سفر نامے پہ کس نے کیا کیا، یہ آئندہ ہوگا۔ اگلی صنف ہے مکتوب نگاری، یعنی خط لکھنا۔ مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کے ہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط ہی لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم صنف نثر ہے، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایسا فن جس سے ہر پڑھے لکھے کا واقف ہونا ضروری ہے۔ گو کہ آج الیکٹرانک کا دور، ہر جانب اسی کا راج، اور کسی حد تک مکتوب کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے، تو ہم کسی شخص کے بارے میں اس کے خیالات و کیفیات سے آگاہ ہونے اور علم و ادب کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی بنا پر مکتوب نگاری ہر زبان کے نصاب میں بھی داخل ہے۔ مکاتیب غالب اپنی جدت اور ندرت کی بنا پر اردو ادب کا ایک گراں بہا سرمایہ ہے۔ مرزا غالب کے اردو خطوں کے مجموعے اردو معلی اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہیں۔ مکاتیب کے حوالے سے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر بھی ہے، جو ان کے مکاتیب ہی کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد اکبر الہ آبادی، عبد الماجد دریا آبادی، سید سلیمان ندوی، رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی، فراق، فیض، مولانا مودودی، مولوی عبدالحق، پطرس، بخاری جیسے مشاہیر کے بیشتر مکاتیب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ اب ہمارے پاس ہے اگلا موضوع، طنز و مزاح۔ ہنسنا ہنسانا انسانی فطرت ہے اور طبعی طور پر یہ صلاحیت کم یا زیادہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جب مظاہر فطرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے معاشرے کے مضحک پہلوؤں پر اپنے آپ کو ہنسنے پر مجبور پاتا ہے۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف لکھا ہے تو محض اس بنا پر کہ غالب کی فطرت میں بزیلہ سنجی، شوخ چشمی، طنز و مزاح اور لطیفہ گوئی کی حص غیر معمولی طور پر موجود تھی۔ طنز اور مزاح زبان و ادب کے دو رنگ ہیں جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ بھی بولے جاتے ہیں۔ بہرحال مشکل صنف ادب ہے اور اس میں لکھنے والے کو بہت محتاط ہو کر لکھنا پڑتا ہے۔ دور حاضر میں بھی طنز و مزاح نے بہت ترقی کی ہے اور بے شمار ادیب اس صنف ادب میں مستند
حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان ابراہیم جلیس، سید ضمیر جعفری، عطاء الحق قاسمی شامل ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے مضمون۔ مضمون کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیا ہوا، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بہت وسعت ہے، اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، تاریخی، سوانحی، غرض کے ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے کے کوئی بندھے ٹکے اصول نہیں ہوتے، البتہ ہر مضمون ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مضمون نگار اپنے نقطہ نظر سے موضوع کی نسبت سے مخالفت یا موافقت میں دلائل دیتا ہے، اور آخر میں وہ اپنا نتیجہ بھی پیش کرتا ہے۔ مضامین و مقالات کے سلسلے میں سر سید نے جن موضوعات اور عنوانات کے تحت مختلف اوقات میں حسب ضرورت اور حسب موقع قلم اٹھایا تھا، انہیں مجلس ترقی ادب لاہور نے 16 جلدوں میں طبع کیا ہے۔ سر سید کے رفیقوں نے جو مضامین و مقالات لکھے وہ بھی اردو زبان و ادب کا ایک وسیع ذخیرہ ہے۔ انشائیہ، ہم آپ پہ یہ واضح کرتے ہیں کہ مضمون اور مقالہ در حقیقت ایک ہی صنف کے دو روپ ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون قدرے مختصر ہوتا ہے اور 5-6 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہوتا، اور اس کا اسلوب تاثراتی اور مفہوم سادہ و سلیس ہوتا ہے، جبکہ مقالہ مضمون کی نسبت کہیں زیادہ طویل اور عالمانہ و فاضلانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک تو مضمون کی نسبت گہرائی ہوتی ہے اور دوسرے وہ تحقیقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک دوسری شکل ہے، مگر ایک انشائیے کا انداز مضمون کے منطقی انداز کے برعکس غیر رسمی ہوتا ہے، اور اسے کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو یعنی اسی ویڈیو کے حصہ دوم میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سلسلے میں غیر افسانوی ادب کے سلسلے میں کیے جانے والے ادبی کام اور کن مصنفین نے کیا لکھا وہ تمام مواد لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے خیر اندیش اردو تعلیم چینل، فی امان اللہ۔